من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے اور بہت ہی جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور تم نبی سے ایسے بات کھلا نہ کرو جیسے تم میں کا باز سے یعنی ایک دوسرے سے تم بات کر لیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 حجرات بنائے تھے، 9 کمرے، جن کو لے کر کے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا ہے۔ اس زمانے میں کمرے ہمارے کمروں کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے ہم اینٹ، سیمنٹ، ریت جیسے ہمارے RCC کے مکانات ہوتے ہیں، ایسے مکانات نہیں ہوا کرتے۔ اور چھتیں بھی ایسی مضبوط نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری چھتیں مضبوط ہے۔ ماشاءاللہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، فائدہ اٹھایا جائے گا، ضرور اٹھایا جائے گا۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے امتیوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہو جائیں کہ اٹھے تو بیٹھنے جگہ نہیں اور بیٹھے تو لیٹنے جگہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے مکانات ہو کہ چوئیاں کی بلوں کی طرح لوگوں کے گھر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جسے چلنے کے لیے بہترین سواری اور رہنے کے لیے کشادہ گھر مل جائے، جسے چلنے کے لیے بہترین سواری اور رہنے کے لیے کشادہ گھر نصیب ہو جائے، میری امت کا خوش نصیب آدمی وہ ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں نا؟ نہیں۔ اگر خوش نصیب بننا ہے تو خوش نصیبی کی علامت ہے، اس سے کوئی تقوی پر فرق نہیں آتا۔ ہمارے یہاں تقوی کا معیار ہے بہت بڑا متقی ہو جو پانٹھیلے پر نظر نہ آئے، اس سے بڑا متقی ہو جو چائے کی دکان پر نظر نہ آئے، اس سے بڑا متقی ہو جس کا گھر بالکل ایک دم سادہ بنا ہوا ہو، اعمال کیسے بھی ہو، ایسا نہیں۔ مضبوط گھروں کے لوگوں کے اعمال بھی مضبوط ہوں تو وہ بھی اللہ کے یہاں بڑے درجات کے حامل ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈنڈلاف کے گدوں میں لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چٹائی پر بیٹھ کر کے ذکر کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ڈنڈلاف کے گدوں میں لیٹ کر کے جہاں گنگناتی ہوئی گدیاں، اس کی نرم گداز روئیاں سلانے پر تلی ہوئی ہو، لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں۔ مسیریوں پر صوفوں پر بیٹھ کر کے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس ماحول میں ذکر کو زندہ کرنا اللہ کے یہاں تعریف کا حامل۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر مضبوط ہے تو وہ متقی نہیں بن سکتا، جس کی بلڈنگ 10 مالے کی ہے تو اس میں تقویٰ نہیں آ سکتا۔ یہ کیا معیار ہے بھائی کہ متقی وہ ہوگا جو جھوپڑی میں رہے گا؟ یہ کون سا معیار ہے؟ اگر ہم اس کو معیار بنا دیں گے اس امت میں کہ جھوپڑے والے ہی تقوی والے ہوں گے، جھوپڑے والے ہی ولی بنیں گے، تو ہمارے دین میں اور دین عیسائیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔
یاد رکھو، آدمی ٹپ ٹاپ ہو تب بھی متقی ہو سکتا ہے، آدمی ٹپ ٹاپ ہو تب بھی زاہد پارسا نیک اور ولی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اب تقویٰ ہونا، تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، تقویٰ یہاں ہے، اس پنجرے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جو بیٹ اٹھ رہی ہے ہارٹ میں، تو یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ ہے تقوی کا مسکن. ڈر تو یہاں سے ڈر، کر تو یہاں سے کر. بڑے بڑے محلات سے کچھ نہیں ہوتا. تم نے دیکھا ہوگا عمر بن عبدالعزیز 40 لاکھ یعنی 60 لاکھ کلومیٹر اور چورس مربع میل کا بادشاہ، لیکن دنیا کا سب سے بڑا متقی آدمی. عبد الرحمن بن عوف آدھے مدینہ المنورہ کا بادشاہ، لیکن سب سے متقی آدمی. ایسا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں دین کی مشقت اور محنت کی وجہ سے کسی کی توجہ نہیں گئی تھی کہ ذرا ادھر بھی توجہ دینی چاہیے، اس لیے عموماً مکانات کچے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی مکانات 2 منزلہ بنائے جاتے تھے. خود قرآن میں بھی جنتوں کا تذکرہ ہے. جنت میں صرف ایک منزلہ نہیں ہوگی، اس میں بھی لفظ غرفہ آتا ہے. جنت بھی منزلہ ب منزلہ ہوگی، مالا ب مالا ہوگی، فلور ب فلور ہوگی. ایسا نہیں ہے. تو وہ حجرات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے یا پھر حضرت فاطمہ کے بنے ہوئے تھے، وہ نیچے سے کچے گارے کے تھے اور اوپر چھت کی جگہ پر کھجور کی بڑی بڑی ٹہنیاں وہ ڈالی گئی تھی. کھجور کی ٹہنیوں میں سایہ زیادہ ہوتا ہے، عرب کے لوگ اسی کا استعمال کیا کرتے تھے. تو سب پر چھت برابر تھی. لیکن جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن رہا ہوگا. آپ کی پیدائش کا دن اور ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا دن اور ہے. تحقیق یہ صحیح ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں. کہ آپ کے دنیا سے بھیا رحمک اللہ کو بولو. مومن کے مومن پر 3 حق ہے. 3 حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اذا عطس اجابہ، کہ اگر وہ چھینک دے اور الحمدللہ کہے تو سننے والے یرحمک اللہ کہیں. کیا کہیں؟ یرحمک اللہ نہیں، یرحمک اللہ. عبداللہ بن مبارک بیٹھ کر کے درس دے رہے تھے. ادھر ہارون رشید اپنی اہلیہ زبیدہ کے ساتھ بیٹھ کر کے سیب کاٹ رہا تھا چھری سے. اچانک اتنے زور کا نعرہ بلند ہوا، ایک شفاف آواز آئی کہ ہارون رشید کے ہاتھ سے وہ چاقو اور اس سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا. اور ماڑا ہڑبڑاہٹ کے زور سے چیخ کر کے اس نے وزیر کو پکارا، دیکھو کیا وہ بغاوت تو بلند نہیں ہو گئی؟ کسی نے عالم بغاوت تو بلند نہیں کر دیا؟ ہمارے خلاف تو اٹھنے کھڑے ہوئے. وزیر دوڑتا ہوا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا آیا، لیکن وہ وہیں تھا. کہا کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ کہا حضور خبر کچھ نہیں ہے. وہ عبداللہ بن مبارک سبق پڑھا رہے تھے اور درس دے رہے تھے. درس دیتے دیتے انہیں چھینک آئی تو چھینک کے جواب میں ان کے شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا. یہ اسی کی آواز تھی. کتنا مجمع رہا ہوگا درس میں اور کیسا جواب دیا ہوگا. اس لیے کہ چھینک آدمی کی موت ہے. ہارٹ بیٹ اٹھ جاتی ہے، تھوڑے دیر کے لیے انسان کا سسٹم بند ہو جاتا ہے جسم کا. جب دوبارہ وہ پھر کھٹ کھٹ چلنے لگتا ہے تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ الذی احیانی. مطلب یہ ہے الحمدللہ کہو الذی احیانی، جس نے مجھے حیات دی ہے. اس لیے الحمدللہ کہنا چاہیے چھینک آنے والے نے. اور جس نے سنا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم کرے. کہ آئندہ بھی تجھے چھینک آئے تو تو زندہ رہے. تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو کہوں یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں بھی اس کی ہدایت دے. کس چیز کی؟ کہ جب تمہیں چھینک آوے تو تم الحمدللہ کہہ لو، تاکہ تمہاری حیات کے باقی رہنے پر تمہیں بھی اجر مل جائے. تو
پوچھنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور جواب دینے والا ریپیٹ میں دوبارہ کہے یہدیکم اللہ۔ کریں گے تمام؟ تو وہ حجرے جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ جس جگہ پر مدفون ہیں وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہیں آپ کی تدفین ہے۔ ہم جب بھی صلاۃ اور سلام پیش کرتے ہیں وہاں جا کر کے تو ہم یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم یہ جو لفظ یا یوز کرتے ہیں، یہ عربی گرامر کا یا جو ہے یہ کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے، چاہے متوجہ کرنے کے لیے، چاہے مدد حاصل کرنے کے لیے، تو یا کہا جاتا ہے۔ اور یہ یا جو ہے عربی اپوسٹروفیس کے اعتبار سے اگر عربی پرسنج کو دیکھا جائے تو اس میں یا کا جو یوز ہے وہ ایسی ہستی کے لیے ہے جو سامنے موجود ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی روز اقدس پر حاضر ہوں گے تو ہمارے نبی موجود ہے سامنے، روز اطہر میں موجود ہے اور اپنی حیات کے ساتھ ہے، جیسی زندگی ہے ویسی زندگی کے ساتھ قبر اطہر میں موجود ہے، جنتوں کی نعمتوں کے محاسبے کے ساتھ آپ اپنے قبر اطہر میں موجود ہے۔ اس لیے پکارنے والے کو یا رسول اللہ وہاں کہنا چاہیے۔ ہم ذرا وہاں کا یہاں اٹھا کر لا دیتے ہیں، کس دشمنی میں کہ بھئی وہ عرب والے ذرا سخت ہیں، اب امت کو وہاں جانے مت دو، اس لیے وہاں کا یا یہی کر دو۔ اس دشمنی میں وہاں کا یا یہاں اٹھا کر لا لیا اور لوگوں کو وہاں سے قریب میں ادھر راجستھان بھیجنے کے لیے 3 مرتبہ وہیں چکر مار لو تو وہ ہو جائے گا۔ ایسے مدت سے سسٹم بنا، شریعت سے کھلواڑ لگا۔ کائنات کی کوئی زمین مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا کسی غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، شریف ہو، شریر ہو، ذلیل ہو، عزیز ہو، کسی کا بھی حج نہیں ہونے والا، کسی کا بھی عمرہ نہیں ہونے والا دنیا کی کسی بھی جگہ پر۔ جی وہ تو ہوگا وہیں پر جہاں پر اللہ نے مکتوب کیا ہے، جہاں پر اللہ نے لکھا ہے، یہ ضروری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو کچا تھا، اس پر کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی۔ اب جب اس پر کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہے تو یہ گنبد کہاں سے آ گیا اس پر؟ یہ مسئلہ ہے، یہ گنبد اس پر کہاں سے آ گیا؟ کس نے بنایا ہے یہ گنبد؟ گنبد خضرا، ہرا گنبد، جیسے ہماری مسجد ہے کیا ہے؟ ہاں خضرا نہیں، خضرا۔ خضرا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو صبح صبح کی ہری ہری گھاس ہوتی ہے جس پر شبنم چھڑک سی گئی ہو تو وہ منظر کتنا حسین و عجیب ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی مسجد خضرا۔ تو ویسے ہی گنبد خضرا، ہرا گنبد، القبۃ الخضرا، 2 قبے مشہور ہوئے امت میں، القبۃ الصخرا والقبۃ الخضرا۔ قبۃ الصخرا کیا ہے؟ وہ جو آپ پیلا پیلا دیکھتے ہیں، صخرا یعنی چٹان نما گنبد، یہ بیت المقدس کا ہے۔ یہ جو مقدس لفظ ہے اس کو 2 یا 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بیت المقدس 1، بیت المقدس 2، بیت المقدس، یہ 3 طریقے سے اسے پڑھ سکتے ہیں 2 سے۔ اب وہ جو قبۃ الصخرا ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ وہ قبہ ہے جہاں جناتوں کو جھال دینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور تعمیر کرائی تھی مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی تصویر دیکھتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہودی مسجد اقصی اڑا لے جائے اور تمہیں وہ ڈیمو بتاتے رہے کہ نہیں دیکھو قبۃ الصخرا سلامت ہے۔ آج بھی امت کا 90% طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ پیلی جو گولڈن ٹائپ کی وہ جو عمارت بنی ہوئی ہے جس کا گنبد گولڈن بنا ہوا ہے سنہرے کلر کا، کہ وہ مسجد اقصی ہے۔ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، جہل میں مت رہنا۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کی ہر دیوار پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، وہ الگ ہے۔ مسجد اقصی کو دیکھتے رہو، اس کو واچ کرتے رہو، ہمارا بھی کردار رہے گا مسجد اقصی کو بچانے میں۔ آنے والے ہیں امام مہدی، ہمیں بھی لشکر بنانا ہے، بہت سارے کام کرنا ہے، ہمیں صرف جو ہے حلوہ بانڈا پوری نہیں بنانا ہے اور جو ہے تو پنیر چلی اور یہ چلی اور چکن چلی وہ نہیں بنانا ہے، ہمیں تو لشکر مہدی بھی بنانا ہے۔
کے لیے بنانا ہے. اب ایک وہ گنبد ہے اور ایک یہ گنبد ہے. اس گنبد کا تو مسئلہ نہیں، وہ کسی قبر پر نہیں ہے، وہ کسی مزار پر نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے اس کے اوپر، اس حجرے کے اوپر جو گنبد ہے، جسے امت نے گنبد خضرا کے نام سے جانا ہے، اس کی محبت امت کے دل میں ہے. یہ کیسے آیا؟ اب اس کی تاریخ کو چھوڑ دیجئے کیسے آیا. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بعد اور زمانے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی محبت کے اظہار میں بنایا تھا گنبد. 1902 اور 1901 کا زمانہ عرب کا یاد کیجیے. ابھی عرب میں 1901 اور 2 میں ترکی کی حکومت ہے. ترک حکومت کرتے ہیں. سب سے بہترین کاریہ اور سب سے بہترین بیتا ہوا خوش آئین زمانہ اگر عرب کی زمین پر صحابہ اور تابعین کے بعد آیا ہے تو وہ ترکیوں کا ہے. سلام ان کی عظمت، جنہوں نے اصحاب کے اثاثے کو باقی رکھا تھا. ترکیوں نے. ترک کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، 4 سمت میں. ایک طرف سے حنفیوں کا امام ایک نماز پڑھاتا تھا، ایک طرف سے شافعی حضرات کا امام پڑھاتا تھا، ایک طرف سے حنبلیوں کا پڑھاتا تھا، ایک طرف سے مالکیوں کا پڑھاتا تھا. 4 طرف سے 4 رخوں سے ماشاءاللہ نمازیں ہو جایا کرتی تھی. 4 اماموں کا مصلی چلتا تھا. پوری امت اپنے اپنے مسلک پر قیام کے ساتھ میں اطمینان سے جی رہی تھی. 1901 اور 2 میں چونکہ ترکیوں سے غلطی ہوئی تھی، ہر غلطی ہے. ترکیوں نے شرک نہیں کیا. ان کی تاریخ میں ہم نے پڑھا ترک میں شرک نہیں ملتا ہے الا ماشاءاللہ کچھ رہے ہوتے. لیکن ترک نے یہ خطا کی تھی کہ انہوں نے قبروں پر سائے کرنے کے لیے گنبد بنا دیے تھے، چھوٹی چھوٹی عمارتیں قائم کر دی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی اس کے نمونے دیکھنے ملتے ہیں. شہزاد سر ناراض بھی ہوتے ہیں اس پر، مگر ناراض ہو کے کیا کرنا، تو ایسے بنا لیتے ہیں لوگ اپنی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے. قبر کو مضبوط بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قبر سے آپ کہتے ہیں 70 مردے باہر آئیں گے تو پھر 70 جائیں گے تو آئیں گے نا. 70 جب جائیں گے نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ اس لیے ہر ایک زمانے کے بعد مٹی کو دیکھ کر حکم لگتا ہے کہ آپ کی امراوتی کی مٹی میں مردہ کتنے دنوں میں گل جاتا ہے. تو کہا 40 دن میں گل جاتا ہے، 50 دن میں، 60 دن، 100 دن میں گل جاتا ہے. تو اس کے بعد اسے کھول کر دوسرے مردے کو دفنانا جائز ہے. زمین کے ہیبٹ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. مردوں کی تدفین درست ہے. اب ہم اگر اس کو پختہ بنا لیتے ہیں اور اس پر گنبد بھی کر لیتے ہیں تو پھر بعد کے آنے والوں کے لیے تو جگہ ختم ہو گئی. تو ہر سال 10 ایکڑ جو ہے قبرستان کی زمین ان کو لینا پڑے. ہر سال 10 ایکڑ، ہر سال 10 ایکڑ، کیونکہ ہر ایک کی اپنی جگہ ہو گئی. ایسا نہیں، قبر کچی. ترکوں سے یہ خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے مسجدوں قبروں پر سائے کے لیے کہیں کہیں گنبد بنا دیے تھے. بس یہ موقع مل گیا اہل نجد کو. یہ جو دنیا میں نزدی جو تانا چل رہا ہے یہ وہاں سے شروع ہوا ہے، جنہوں نے قبروں پر سے گنبد ہٹایا. اچھا کیا ہے، نزدیوں کو تانا دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ کام اچھا کیا تھا. لیکن کچھ کام بہت غلط بھی کیا تھا. انہوں نے گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں کیا. انہوں نے ہر قبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو عام قبروں کے ساتھ کیا. اگر صحابہ کی قبریں تھیں تو ان کی بھی بے حرمتی کرنی تھی. سب سے پہلے شاہ سعود اٹھا ہے. یہ قبیلہ عنزہ کی ایک شاخ تھی، بنو عنزہ قدیم قبیلہ تھا. یہ اٹھے اور انہوں نے ترک کے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ یہ لوگ قبروں پر قبے بنا رہے ہیں. اتخذوا قبورهم مسجدا، کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ بنا دیا ہے. بس دھیرے دھیرے وہ اٹھتی رہی. شاہ سعود کے زمانے میں تھوڑا سا حصہ قابو میں آیا، لیکن شاہ سعود کا بیٹا شاہ عبد العزیز 1924 میں انہوں نے مکہ المکرمہ فتح کر لیا. 1925 میں انہوں نے مدینہ، اور 1932 میں انہوں نے سارے حجاز مقدس پر اپنا بچہ جما لیا. اور 1939 میں کعبے کے سامنے بہت زیادہ رو گئے وہ، تو اللہ کا رحم آیا اور تیل نکل گیا. اور وہ عرب
مل گیا پوری دنیا. تو پہلے عرب سعودیوں کا نہیں تھا، پہلے عرب خالص عرب العاربہ تھا، لیکن پھر 1939 کے بعد اس کا نام جو رکھا گیا وہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ رکھا گیا، یعنی یہ حکومت سعود کی ہے. سعودی عرب یعنی یہ عرب سعود کا ہے. تو آل سعود بس گئے اور آل عبدالعزیز بس گئے. جب سے یہ حکومت ایسے چلی آ رہی ہے، لیکن ان کا سلسلہ قریش سے نہیں ملتا ہے. ان کا سلسلہ قریش سے نہیں ملتا ہے. ان کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں آپ کو گڑبڑ ملے گی. اللہ کی قسم، ہم تو اس حکومت سے جو اس وقت عرب کے قائد ہیں یہ کہتے ہیں صرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی وجہ سے بچے ہوئے ہو. ہم نے اپنی زبانیں تم سے روک رکھی ہے. تم جو اس وقت رنگا ناچ رہے ہو، تم جو یہ تماشا کر رہے ہو، اور تم نے سینما تھیٹر کھول دیے ہیں، تم نے ہر جگہ پر ایسی چیزیں کھول دی ہے جو قرآن و حدیث سے کیا ادنا کسی صحابی کے حیات سے بھی میل نہیں کھاتی. اللہ کی قسم ہماری زبانیں اس لیے رکی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا العرب انا العرب، تم عرب کو گالی مت دو، میں خود عرب ہوں. تم بچے ہوئے، ورنہ تمہارے اس دور کے اعمال دیکھ کر کے نہ کسی کا قلم جھک سکتا ہے، نہ کبھی رک سکتا ہے، نہ کبھی زبان رک سکتی ہے. انہیں چاہیے اس دور کے ان عرب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دجال کو دعوت دینے والے اعمال ہے اور اللہ کے عذاب کو زمین پر اتارنے والے اعمال. ایک کام اچھا کیا، صرف ایک کام صرف اچھا کیا. کس نے؟ آل سعودی آل عزیز نے، یہ کہ انہوں نے قبروں پر سے گنبد ہٹائے. اس کے علاوہ کیا اچھا کام کیا؟ کیا اچھا کام کیا؟ آثار مٹا دیے. حج جو عشقیہ عبادت تھی اس کو اتنا سہل اور اتنا آسان کر دیا کہ عشق کا جنون ہی رفع چکر ہو گئے. آثارات سارے کے سارے مٹا کر کے رکھ دیے. ٹھیک ہے آپ نے سہولیات دی ہے، لیکن جیسا کرنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں کیا. اور اب جو کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانے کے بعد لوگ تمہیں آل سعود نہیں آل یہود کہیں گے لوگ. یہ وہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ لوگ آگے چل کر کے کہیں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ دجال کا جو شہر تعمیر ہونے جا رہا ہے اس کی پہلی اینٹ شاید اس دور کی ہی یہ اینٹ ایک بن جائے. ویسے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قیامت نہیں دیکھو گے جب تک ایک عرب کے قبیلے کو تم اپنی آنکھ سے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نہ دیکھو. ایسا تو نہیں ہے کہ تم یہود کے پریشر میں آ کر، اسرائیل کے پریشر میں آ کر اپنی حکومتیں بچانے کے لیے تم ہمارے قرآن کو، اسلام کو، دین کو، شریعت کو، دین محمد کو تم چھوٹ پر لگا رہے ہو. وہ تو شکر ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے مہدی کی بشارت دے دی ہے کہ مہدی آئیں گے اور اس کے لشکر کی تیاری ہم سب فرمائیں گے. ورنہ تو عرب جو مقتدر جو امام ہے، جس جگہ کے مقتدر امام کا یہ حالت ہوگا تو وہ قوم کہاں جا کر کے غرق ہوگی، کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال انہوں نے قبوں کو ہٹایا قبروں سے، قبے توڑے گئے قبروں سے. اب قبے توڑتے توڑتے سیدھے آگے گنبد خضرا پر. مسئلہ آیا گنبد خضرا کا کیا کیا جائے. یہ وہ گنبد خضرا تھا جو اس حجرے کے اوپر تھا عائشہ کے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، یعنی جس میں آپ کی قبر ہے وہی وہ گنبد ہے. اب اس گنبد کا کیا کیا جائے، سوال یہ پیدا ہوا. تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ گنبد خضرا اور عام گنبد ذرا تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس میں کچھ تو فرق ہے. ہمیں اس کو کچھ کرنے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ عرب کے علماء سے کہا کہ ساری دنیا میں جتنے علماء اکرام ہیں وہ سب کو بلایا جائے، ایک علمی دسترخوان سجایا جائے، ایک بحث کی جائے کہ گنبد خضرا رکھا جائے یا توڑ دیا جائے. چنانچہ اس کے لیے ساری دنیا کے علماء کی طرف پیغامات بھیجے گئے، دعوت دی گئی. چنانچہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوٹا تھا جو مدینہ المنورہ میں نہ پہنچا. بڑے میدان میں سارے علماء کرام کا سٹیج لگا تھا اور بڑا دسترخوان تھا، علمی دسترخوان جس پر بحث ہو رہی تھی. وہیں جہاں سارے ملکوں کی طرف سے اپنے اپنے علماء اور مفتیان گئے تھے، ہندوستان سے بھی دو لوگ گئے تھے. ایک تھے حضرت مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی، دوسرے تھے مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو بزرگ
देवबंद से गए थे। बहस शुरू हुई कि इस गुंबद का क्या हुक्म है। सबने सही हदीस पेश कर दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र पर गुंबद नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी कब्र हो चाहे किसी की कब्र हो, गुंबद नहीं रख सकते, इसको तो तोड़ना चाहिए। आपने ये फरमाया मेरी कब्र को सजदागाह न बनाओ, मकबरे न बनाओ, इसलिए इस गुंबद को भी तोड़ दिया जाएगा। ये ऑल टोटल सबका एक फैसला था, यकजुमा व इत्तेहाद, सबने यही कहा था कि इस गुंबद को तोड़ दिया जाए। तब शब्बीर अहमद साहब उस्मानी दारुल देवबंद से जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा शाह अब्दुल अजीज से कि अब्दुल अजीज, मैं बुखारी शरीफ से साबित कर सकता हूँ कि इस गुंबद को नहीं तोड़ सकते। सारे उलमा की बातचीत खड़ी हो गई, यानी भवें खड़ी हो गई। अरे ये क्या कह रहा है? बुखारी शरीफ में ऐसी हदीस कब से आ गई कि गुंबद खतरा न तोड़ो, गुंबद तो गुंबद है। तो शाह अब्दुल अजीज ने कहा ठीक है, बोलो क्या बयान करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा बुखारी शरीफ की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये कहा था कि ऐ आयशा, ये जो तेरी कौम ने काबा तामीर किया है ये स्क्वायर में है, चौरस है ऐसे, और इसमें एक ही दरवाजा लगा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था ये वैसा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो काबा था उसमें एक जाने का दरवाजा था और एक बाहर निकलने का दरवाजा था, आने जाने के दो दरवाजे थे। और वो जो यू टर्न आप देखते हैं, यू ऐसा जो पॉइंट बना हुआ है यू का, जिसे हम हतीम कहते हैं, वो हतीम का हिस्सा मिला हुआ था। मानो इमाम का जो मिंबर हो इस तरह, मेहराब हो इस तरीके से, वो उसमें मिला हुआ था। तो कहा कि तेरी कौम के पास जब हलाल पैसा न बचा, काबतुल्लाह को मुशरिकीन ने तामीर किया था, काबे की तामीर मुशरिकीन ने की थी, लेकिन जब उनके पास हलाल का पैसा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अब आगे की तामीर का क्या। तो मुशरिकों के सरदार ने कहा कि हम हमारे पास का हराम पैसा नहीं लगा सकते, अल्लाह का पाक घर है, हमारा पैसा सूद से मिला हुआ है और शराब का हमारा पैसा है और कीमार और जुए का पैसा है, ऐसा पैसा हम अल्लाह के घर में कैसे लगा सकते हैं। अजीब बात है, उस दौर के मुशरिकीन को भी ये इस्तेहज़ार था कि अल्लाह के घर में नापाक पैसा नहीं लगाया जा सकता। ये दलील बनी है बुखारी की हदीस कि कोई मुशरिक अगर अपने पैसे से मस्जिद तामीर कर दे उसमें नमाज जायज़ है। मुशरिक काबतुल्लाह मुशरिकों ने तामीर किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया, वही नमाज पढ़ी सारे सहाबा ने, हरज नहीं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम, कोई ईमान वाला हराम के पैसे से मस्जिद बनाता है, लिखा है मसला, उसे वीरान करना वाजिब है। नमाज पढ़ना दूर की बात है, उसे वीरान करके ये बतलाओ मत को कि जो घर हराम पैसों से अल्लाह के लिए तामीर किया जाएगा उसमें सज्जा हराम है, जायज़ नहीं। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तेरी कौम ने फिर ऐसे तामीर करके छोड़ दिया था। तो आयशा ने कहा फिर आप क्यों नहीं तामीर कर लेते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबे की तरह, काबा उनकी तरह बिना क्यों नहीं कर लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा, मैं देख रहा हूँ तेरी कौम नहीं उठकर इस्लाम में आई है। इस इमारत की, काबे की मोहब्बत उनके दिलों में रची बसी है। अगर इसे मैं मुनादिम करता हूँ, शहीद करके दोबारा उसको तामीर करता हूँ तो खौफ है कि तेरी उम्मत इस्लाम को सलाम न कह बैठे कि इन्होंने काबतुल्लाह को तोड़ा। इसलिए उनके दिल के जज्बात को देखते हुए मैं काबे को मुनादिम नहीं करता। तो कहा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने सय्यदुल अंबिया हरम की तामीर दोबारा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसका एहतराम मोहब्बत लोगों के दिलों में है, आप एहतराम करके तोड़ नहीं रहे हैं, शहीद नहीं कर रहे हैं। तो वो गुंबद खज़रा जो लोगों की आंखों का सुरमा बना हुआ है और दिलों का सुरूर बना हुआ है, दिल दिमाग में उसकी तस्वीरें छपी हुई है, जिस पर दुनिया के कसीदे छप चुके हैं, जिस पर तारीखें लिखी जा चुकी है, आप उसको तोड़ करके पूरी दुनिया के मुसलमान को चलता फिरता एटम बम बना चाहते हैं। ये सुनना था कि सबकी गर्दनें झुक गई और कहा शाह अब्दुल अजीज ने अजीब बहादुर हिंदी इस हिंदुस्तानी का जवाब, इसके बाद जवाब जिस उम्मत को हटाने में जो उम्मत में फितना बर्पा हो सकता था उस फितने का तदारुक मुमकिन नहीं।
چنانچہ علماء دیوبند کی برکت سے پھر وہ گنبد خضرا باقی رہا. اللہ کا منشا ہوگا باقی رکھنا تو خیر باقی رہا معاملہ. تو یہ وہ حجرا تھا جو گنبد خضرا کا تھا. تو یہ کل حجرات تھے جس میں فلاں 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 رہا کرتے تھے. اب یہ سورہ حجرات کی طرف اس آیت میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کی زندگی جو تمہاری حجروں کے اندر گزرتی ہے اسے ذرا نمی اور نرمی کے ساتھ اور لے دے کر کے گزرو. اب کل سے اس کی تاریخ ہو گئی ہے باضابطہ انشاءاللہ اس اگلی آیت کی تفسیر آ جائے گی کہ جس میں نبی علیہ السلام کی آواز پر کسی آواز کو بلند کرنے سے صاف منع کیا گیا. کل انشاءاللہ. ایک صحابی سوال کر رہے ہیں کہ کیا کلام پاک کو منہ کے بجائے نظروں سے پڑھ سکتے ہیں؟ نظروں سے پڑھنے سے پڑھنا نہیں کہلاتا. پڑھنے کا تعلق ہے زبان کا ہلانا, اس کو مخارج کے ساتھ ادائیگی کرنا. زبان ہلنی چاہیے, زبان کے ہلنے سے ہی پڑھنا ہوتا ہے. جیسے نظر سے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. نظر ہے, نظر ہے, اس لیے نظر سے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی, اور نظروں میں نکاح کرنے سے بھی نکاح نہیں ہوتا. اور کسی کو نظروں میں گرایا بھی نہیں جا سکتا, وہ زمین پر دھڑام سے گرتا بھی نہیں. اس لیے نظروں سے قرآن پڑھنے سے قرآن کا پڑھنا نہیں کہلاتا. ثواب ملے گا اس کو دیکھنے کا, آپ کو یقیناً ملے گا. حج کا ثواب ملے, کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے, قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا, لیکن اپنی زبان کو ہلانا ہی پڑھنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنے پر بتائیں. وضو میں تین مرتبہ اعضاء کو دھونا چاہیے. 3 سے کم بھی نہ دھلے, کنجوسی نہ کرے. اسراف سے مراد یہ ہے کہ پانی حد سے زیادہ بہائے. کبھی کبھی 4-5 مرتبہ اگر لوگ دھو لیتے ہیں تو یہ دور کے حساب سے کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر عضو سوکھا ہو تو 10 بار بھی دھو اس کو گیلا کرنے کے لیے. یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے کہ 3 ہی مرتبہ پانی لیں گے, عضو سوکھا ہو تب نے بھی 3 ہی مرتبہ لیا تو کیا کام ہے. آپ کو چاہے 10 مرتبہ ہاتھ پھیرنا پڑے لیکن اسے گیلا کرنا پڑے گا. جو جگہ سوکھی رہ گئی, حدیث میں ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَبِ مِنَ النَّارِ. اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کی ایڑی سوکھی ہے تو جہنم کی بشارت, اس کو تو 10 مرتبہ پانی سے دھونا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ ضرورت کے پورے کرنے میں جو پانی لگتا ہے وہ اسراف نہیں کہلاتا ہے. اب آپ کا 3 مرتبہ میں اعضاء گیلے ہو گئے, پھر زبردستی آپ کر رہے ہیں تو یہ اسراف کہلاتا ہے. اور اسراف کرنا یہ شیطان سے دوستی کرنے کے, اس کے بھائی کرنے کے مترادف ہے. اسراف نہیں کرنا چاہیے. صرف وضو میں اسراف نہیں ہے, ذرا دیگر چیزوں میں بھی اسراف دیکھا کرنا تھوڑا سا. ذرا بہت ساری چیزوں میں اسراف دیکھا. مسجد میں بیٹھ کر کے ماہ مبارک میں فضول بات کرتے ہیں. اب وہ ماہ مبارک ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, مسجد میں فضول بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب جب آپ مسجد میں آ جائیں تو اب ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر 4 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو مستقل ذکر بھی نہیں کرے گا, مستقل تلاوت بھی نہیں کرے گا. اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات اس سے نکل ہی جائے گی تو کیا کرے, آئے نا تو اعتکاف کی نیت کرے. کیا کرے, تھوڑا سا گھما پھرا کر کے جواز نکالنا جس کو بولتے ہیں, جواز گھما پھرا کر کے. جیسے گھر بن رہا ہو تو کھڑکی اس نیت سے چھوڑے آپ تاکہ اس میں سے اذان کی آواز آ جائے, آپ کو ہوا روشنی یہ فری میں مل جائے. ایسے ہی آپ جب مسجد میں آئے تو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف, یہ نیت کر لیں. یہ بولتے نہیں آتا تو سیدھا قدم رکھتے سے بولے اے اللہ میں تیرے گھر میں معتکف ہوں. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف میں رہیں گے. اگر آپ سے خطا سے کوئی دنیا کی ادھر ادھر فضول کی بات ہوگی تو کوئی بات نہیں, آپ اعتکاف میں ہو جائے. جیسے اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو تو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے سودا کر سکتا ہے پلاٹ کا. کیا کر سکتا ہے, نیا مسئلہ ہے نا, ڈیجیٹل لگ رہا ہے, بیٹھے بیٹھے پلاٹ کا سودا کر سکتا ہے. جی ہاں. اب یہ بات ہے اعلیٰ درجہ ادنا درجہ تقویٰ یہ الگ چیز ہے, خلاف ہے ٹھیک ہے, لیکن لکھا علماء نے کہ اگر چیز موجود نہ ہو تو خرید فروخت ہو سکتی ہے. ہاں اگر ادھر رکھا ہوا ہے ادھر بیچ رہے تو یہ نہیں, یہ دکاندار ہے, یہ معتکف نہیں. کبھی کبھی اچانک نوبت آ جاتی ہے, ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے بیچارہ, بچہ آتا ہے, ابو وہ آئے ہیں وہ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھیج دو ٹھیک ہے فلاں فلاں کالج. تو ایسا کرنے میں حرج نہیں. ایسے ہی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تو آدمی سے اگر ایسی کوئی بات نکل جائے دنیا میں تو کوئی
مسئلہ نہیں ہے. لیکن مستقل دنیا کی بات کی مجلس قائم کرنا اللہ کے گھر میں یہ لعنت کو دعوت ہے. اللہ لعنت کرتے ہیں, فرشتے لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو دنیا کی مجلس سے مسجدوں میں جماتے ہیں. اس لیے جب بھی بیٹھے تھوڑا سا یہ تفسیر ہوتی ہے, اس کو سننا لیا کریں اور تھوڑا سا آپس میں بیٹھے تو گھر کی زندگی کو کیسے سدھارنا چاہیے, گھر کی زندگی گھر کی لائف کو کیسے مینٹینس کرنا چاہیے, اس بارے میں تھوڑا سا چرچے کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں. آئے بس. اور اگر مسجد میں لیٹنا بھی آپ کو اعتکاف کی نیت کر دی تو اپنا بہتر موٹا سا رومال بچھائے اور رومال بچھا کر کے آپ لیٹ سکتے ہیں. مسجد میں حرج نہیں, سمجھے نا. یہ جو بات لوگ بولتے ہیں مسجد میں لیٹنا نہیں چاہیے, اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر کپڑے کے لیٹنا نہیں چاہیے. حضرت علی کو غصہ آتا تھا, کہاں جا کر سوتے تھے؟ بولے مسجد میں. اللہ کے نبی السلام آتے تھے اور ایسا ٹھوکر مارتے تھے, کہتے تھے کہ قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو. اس لیے کہ مٹی بریز ہو جاتے تھے, جسم کو مٹی لگ جاتی تھی. عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے, تم مکے سے مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہو, تمہارے ماں باپ وغیرہ کہاں رہتے تھے؟ کہا کہ ہمارے ابا ابا کو تو ٹھکانہ مل گیا تھا. بولے کیسے؟ آدھا تھا گھر ان کو مل گیا تھا. پھر جوان کیا کرتے تھے؟ ایک لفظ اپنا براری بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ارے تم جوان پوٹتے کیا کرتے تھے؟ تو بولے ہم جوان پوٹتے سب مسجد میں سوتے تھے. بھائی جوانوں کو تو مسجد میں لایا جائے گا, اتنا بھی نہیں ڈرانا ہے اللہ کے گھر سے کہ وہ بیچارہ گھر میں قدم رکھنے سے لپ لپ کانپے. ایک بڑے میاں جو ایک جوان کے پیچھے پڑے, یہ کیا جینس پینٹ ہے, یہ کیا ٹی شرٹ ہے, یہود و نصارہ کا لباس ہے. میں نے کہا اچھا یہ تمہارا زمانہ نہیں ہے 1965 کا, یہ 2022 کا ہے, آ رہا ہے. اللہ کا شکر مانیے. ان کو لانے کے لیے وہ تبلیغ والوں کو کتنا تھکنا پڑتا ان کو معلوم ہے. تمہارا کیا ہے, ان لگے نا پھٹ کر رکھا ہے چوکھا, ایسا نہیں ہوتا چچا جان. ان کو بہت مشکلوں سے مسجد میں لانا پڑتا ہے. پہلے ان کو پانی میں سے نکالیں گے, بعد میں ان میں سے پانی نکالیں گے. تم کنویں کے اندر جو اس کا چھاتا دبا رہے, جتنا دبائیں گے پمپنگ کریں گے اتنا پانی بھرے گا, جینے کے بجائے بھرے گا. اس لیے ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا نرمی سے, ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی مجلسیں نہ لگائے لیکن دین کی باتیں کریں, لیکن اعتکاف کی نیت کر لیں. اس میں خصوصاً اس قسم کی فحش کلامی نہ کریں. خصوصاً ایک درخواست یہ ہے کہ موبائل آپ مسجد میں استعمال نہ کریں. موبائل وہی کھل سکتا ہے جس میں کسی جاندار کی تصویر نہ آئے. اگر آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر جاندار کی تصویر آ جاتی ہے, مانو کسی مستورہ کی, عورت کی, کسی جانور کی یا کسی چڑیا پرندے کی بھی تصویر آتی ہے, تو سارے فرشتے اسی وقت مسجد چھوڑ کر ناراض ہو کر چلے جائیں. حدیث میں ہے نا, لا تدخلون الملائکۃ فی بیت التصاویر, جہاں کتا موجود ہوگا, جہاں تصویریں موجود ہوگی, وہاں فرشتے نہیں رہ سکیں گے, وہ چلے جائیں گے چھوڑ کر. تو اس لیے موبائل کی تصویر کھلتی ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے. ہم کیوں فرشتوں کو مسجد سے بھگانے کا سبب بنے؟ اس لیے برائے کرم, اگر ہمارا موبائل ہے تو اس کی اسکرین پر کوئی تصویر نہ رکھے. تصویر کر کے حرام تھی, آج بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی مفتی فیروز بیان کر رہا ہے تو کھٹا کر اس کی تصویریں لے رہے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو حلال ہو گیا نا. کسی مولوی کے شراب پینے سے شراب حلال ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہوگی کہیں نا, بالکل بھی. کسی مولوی اور مفتی کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہوتی. اگر میں تصویر نکال رہا ہوں, اگر کبھی کبھی تو میں بھی ایک مرتبہ ایک لڑکا سے لے رہا تھا, میں ٹیڑھا تھا, سیدھا پڑ گیا تھوڑا, پھر ایک دم مجھے استحضار ہوا, اس میں تو میں بھی شریک ہوں, پھر میں نے سر جھکایا. تو کم سے کم مجھے کچھ نہ کچھ اس کا آپس کرنا پڑے گا تاکہ میں یہ ثابت کروں کہ نہیں اللہ میں نہیں تھا اس میں, میرا کچھ نہیں ہے, وہی لے رہا تھا. تصویر بصورت حرام تھی, حرام ہے, حرام رہے گی. اس لیے کہ اس امت میں بت پرستی تصویروں کے راستے سے ہے. اچھا تصویر ہے کیا, ایسا آڑا, ایسا ٹیڑھا, ایسا کھڑا, تو ہی ہے, اور کون ہے؟ اتنی دیر اگر تجھے سیلفی لینے کے شوق ہے تو تھوڑی دیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ایسے آڑے ہو جاؤ, ایسے کھڑے ہو جاؤ, آڑے کھڑے سب آدھا گھنٹہ آئینے کو دے دو, لیکن تصویریں بنانا کیا تھا, اس سے پرہیز کریں. اچھا, فرض نماز کے بعد امام کے پیچھے مقتدی کا کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ پڑھتے نہیں. قرآن کریم نے جب کہا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کہ جب قرآن پڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو غور سے